حدیث نمبر 3231۔ مہری کے غلام ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو مدینہ طیبہ میں سخت قحط اور تنگی برداشت کرنا پڑی، اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ ان کے بچے زیادہ ہیں اور ہم لوگوں کو سخت تکلیف ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کسی سرسبز و شاداب جگہ لے جاؤں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہ کرنا بلکہ مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرے رہنا، کیونکہ ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا حتیٰ کہ ہم مقام عصفان میں پہنچے، وہاں کچھ راتیں ٹھہرے۔ لوگ کہنے لگے یہاں تو ہمارے پاس کچھ نہیں اور ہمارے بچوں کی نگہداشت کے لیے کوئی نہیں، اور ہم ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو فرمایا تمہاری طرف سے مجھے کیسی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں آپ نے کیا الفاظ فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا، یا آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اپنی اونٹنی پر پالان کسنے کا حکم دوں، پھر اس وقت تک نہ کھولوں جب تک مدینہ طیبہ نہ پہنچ جاؤں۔ اور آپ نے فرمایا یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ طیبہ کو حرم بناتا ہوں۔ اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے، اس میں خون نہ بہایا جائے، نہ لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے، اور نہ چارہ کے علاوہ درختوں کے پتے نہ توڑے جائیں۔ یا اللہ ہمارے مدینہ میں برکت پیدا فرما، اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ طیبہ میں برکت فرما، یا اللہ ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں عطا فرما۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ طیبہ کی ہر گھاٹی اور ہر درے پر فرشتے رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں حتیٰ کہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ پھر لوگوں سے فرمایا کوچ کرو، پس ہم نے کوچ کیا اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ پس اس ذات کی قسم جس کی ہم قسم کھاتے ہیں یا جس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ حماد راوی کو شک ہے ہم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ابھی سامان اتارا تھا کہ عطفانیوں نے حملہ کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے ان میں کوئی بے چینی نہیں پائی جاتی تھی۔